70 سال کا بوڑھا آدمی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جوانوں روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، حنظلہ کی لاش تمہیں یہاں نہیں ملے گی نیچے، اس کی لاش پہاڑی کی فلاں جگہ پر جا کر کے دیکھو، وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اتنا ماں کے لیے پڑھ رہا ہوں میں شعر، جس کو جو بھی کامیابی ملتی ہے اس میں ماں باپ کی دعا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب یہ شعر سنیے آپ لوگ۔ دشوار راستے تھے، مصائب بھی تھے بہت، اور جب وہ اس کا بھیجا کھاتا تھا نا، اس کے سر میں تکلیف ہوتی تھی، تو یہ اپنے دربار کے لوگوں سے کہتا ذرا بھائی مجھے پیٹنا، تو وہی لوگ جو اس کو سجدہ کرتے تھے اپنے پاؤں کے جوتوں سے چپلوں سے اس کی دھنائی کیا کرتے تھے۔ اس کو غم یہ تھا کہ میں مارا جا رہا ہوں ایک، تو دوسرا یہ غم تھا کہ ذلت کی موت مارا جا رہا ہوں۔ علی مارتے، امیر حمزہ مارتے، کوئی بھی کہتا کہ بھئی 2 لڑ رہے تھے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے۔ تمام ہی سننے والوں، اہل محبت، بالخصوص ہمارے امام صاحب قبلہ حضرت عالم باعمل قربان علی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ پہلی طاق رات ہے اور پہلی ہی طاق رات میں نور کی برسات ہے۔ مبارک موقعوں پر بارش ہونا یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کی نیکی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ ماشاءاللہ بارش بھی ہو گئی، ادھر پانی برسا، اب ادھر خدا کی مہربانی برسے گی۔ ماشاءاللہ اندر سے مسجد ایک دن اور آیا تھا میں، لیکن صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پایا۔ آج میں نے دیکھا، بڑا دل خوش ہوا۔ مسجد بھی صاف ہے، ماحول بھی صاف ہے، سب کچھ صاف ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ لوگوں کو۔ میں 2-3 شعر پڑھوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ کلمہ شریف پڑھنے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کافی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو رہنے دیں۔ دولت نہ کام آئی، وفا کام آ گئی، دولت نہ کام آئی، وفا کام آ گئی، دولت نہ کام آئی، وفا کام آ گئی، محبوب کبریا کی ثنا کام آ گئی۔ اور قربان بھائی، جب جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی جائیں گے، سب جائیں گے، اور جب جنت میں انٹری کریں گے تو یہ جو آپ بار بار درود شریف پڑھتے ہو، پہلی نماز پہلے یعنی فرض کے بعد، پھر دعائے ثانی کے بعد،
ماشاءاللہ خوب پڑھتے ہو نا، تو اس کو صلی اللہ کہتے ہیں درود کو۔ اب شعر سنیے انشاءاللہ آپ تڑپ جائیں گے۔ جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان۔ جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا، جعفر صادق صاحب ذرا سماعت کیجئے، اور انشاءاللہ ہم سب جائیں گے، اور ہم سے سب سے جو ہے ماشاءاللہ ہمیں امید ہے رضوان جنت کہیں گے۔ جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا، جنت میں مجھ کو دیکھ کے رضوان نے یہ کہا، صلی اللہ کی تیری صدا کام آ گئی، سبحان اللہ، صلی اللہ کی تیری صدا کام آ گئی، صلی اللہ کی تیری صدا کام آ گئی، صدا کام آ گئی۔ اور ہمارے یہ قاری صاحب ماشاءاللہ اس میں گرامی ذہن سے نکل رہا ہے میرے، ارے ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے بھی، علامہ ارشد القادری کے نام پر ہے ماشاءاللہ۔ ارشد القادری ماں کے لیے پڑھ رہا ہوں میں شعر، جس کو جو بھی کامیابی ملتی ہے اس میں ماں باپ کی دعا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اب یہ شعر سنیے آپ لوگ۔ دشوار راستے تھے مصائب تھے بہت، یہ مائک اچھا یار، یہی لگانا چاہیے تھا، یہ آپ نے خامخواہ پریشان ہو رہے تھے، یہ ٹھیک بول رہا ہے، اچھا بھی بول رہا ہے۔ دشوار راستے تھے، مصیبتیں تھیں، مصائب مطلب پریشانیاں تھیں۔ حضرت شعر سنیں ذرا۔ دشوار راستے تھے مصائب تھے بہت، دشوار راستے تھے، دشوار راستے تھے، مصائب تھے بہت، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، اس وقت میری ماں کی دعا کام آ گئی، دعا کام آ گئی۔ اور مرنا سب کو ہے، مگر ایک دیوانہ کیا تمنا کرتا ہے، کیا تمنا کرتا ہے، کیا خوبصورت تمنا اس کی۔ اے میری موت آنا تو شہر رسول میں، اے میری موت آنا تو شہر رسول میں، اے میری موت آنا تو، اے میری موت آنا تو شہر رسول میں، تاکہ میں کہہ سکوں کہ قضا کام آ گئی، تاکہ میں کہہ سکوں کہ قضا کام آ گئی، قضا کام آ گئی۔ حضرات میں آج آپ کو جو تقریر کر رہا ہوں اس میں میرا خاص پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو ایسے کام کرنے چاہیے جو ہمیں جنت میں لے کے جائیں اور جہنم سے بچائیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ 28ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی فیملی کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ اللہ کہتا نارا، جہنم کی آگ سے۔ وہ کیسی آگ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اندر صرف انسان ایندھن نہیں بنیں گے، پتھر بھی ایندھن بنیں گے۔ دنیا کی آگ میں آپ پتھر ڈال دو تو وہ گرم ہو جائے گا لیکن پگھلے گا نہیں۔ جہنم کی جو آگ ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ پتھر کو بھی ایسے پگھلا دے گی میرے ساتھیوں جیسے پلاسٹک کو پگھلا دیتے۔ دنیا کی جو آگ ہے یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے، کسی کو اگر لگ جائے تو تڑپ جاتا۔ اب جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 7 درجے، نہیں بھائیو 70 درجے۔
یہ حدیث میں آیا، حضور فرماتے ہیں نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری دنیا کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اتنی خطرناک آگ ہے وہاں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، غور کیا کریں کہ ہم نے کتنے سال گزار دی اور ویسٹ گزار دی، کوئی فائدہ نہیں نکلا۔ کلیوبی کے اندر ایک حکایت ہے کہ ایک نیک بندے نے اپنا محاسبہ کیا تو اس کی عمر ہو چکی تھی حضرت 60 سال۔ کتنی سال؟ بولیے 60 ایئر، 60 سال۔ پھر وہ غور کرتا ہے کہ 60 سال کے دن کتنے بنے، تو اس نے جوڑا تو دن بیٹھ گئے 21,900۔ اونچا بولیے کتنے؟ 60 سال کے دن اس نے جوڑے تو بیٹھے 21,900۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں نے پر ڈے اگر ایک گناہ بھی کیا ہے، ہر دن کا اس نے اوسط لگایا تو جوڑا، اگر ایک گناہ بھی کیا ہے تو میرے نامہ اعمال میں گناہ ہو گئے 21,900۔ تو اتنے سارے گناہوں کا بوجھ لے کر کے میں خدا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گا؟ اتنا سوچنا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ رونے لگا، زاروں قطار روتا جاتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا، زمین پہ گر گیا۔ ایک گناہ روزانہ جوڑا تھا تب یہ حال تھا۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنے گناہوں کو جوڑیں۔ آپ 60 سال کے ہو گئے تو میں 60 کو نہیں کہتا، آپ 50 کے ہو گئے تو میں 50 کو نہیں کہتا، 20 کے، 25 کے، 30 کے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف سن 2022 اور 21 کے گناہ جوڑو، صرف 2 سال کے گناہ جوڑو، 1 سال کے گناہ جوڑو تو تمہیں ایسا لگے گا کہ وہاں تو 60 سال میں 21,900 گناہ بیٹھ رہے تھے، ہمارے تو 1 سال ہی میں 21,000 کے قریب گناہ بیٹھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ لے کر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کس منہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سوال کریں گے؟ اے لوگو، پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ وہ تمہارے چہروں کو نہیں بگاڑتا، تمہاری روزی بند نہیں کرتا، آسمانوں سے پانی نہیں روکتا، وہ تمہیں پریشان نہیں کرتا، بلکہ پھر بھی تمہیں کھانے کو دیتا، عزت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، تمہیں عطا کرنے پہ عطا کرتا رہتا ہے۔ مگر تم کبھی یہ نہ سوچنا کہ اس میں تمہارا کمال ہے۔ لوگو، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ ہاں، اس میں حضور کا کمال ہے۔ حضور کی امت میں نہ ہوتے تو مٹ گئے ہوتے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پہلے کی امتیں اگر ذرا سی بھی نافرمانی کرتی تھیں اللہ تعالیٰ شکلیں بگاڑ دیتا تھا۔ ایک قوم کو منع کیا گیا کہ تم ہفتے کو شکار نہیں کرنا مچھلی کا، وہ نہیں مانے، انہوں نے شکار کر دیا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا۔ نہیں، بندر، خنزیر نہیں، کونو قردۃ خاسئین، دھتکارا ہوا بندر بنا دیا۔ اور صبح کو جب ان کی بستی میں دیکھا گیا تو سب لوگ بندر بن چکے تھے، کچھ دنوں زندہ رہے پھر مر گئے، صرف ایک بات نہیں مانی۔ اور اب ذرا ہم لوگ دیکھیں اپنا، ابھی بھی طریق راہ میں ایسے نوجوان مل جائیں گے آپ کو جو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ IPL بھی دیکھ لیں گے وہ لوگ، PUBG گیم بھی چلائیں گے، موبائل بھی دیکھیں گے، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے وہ آ کر کے، روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ ان کو آپ ایڈوائز دو تو آپ کو الٹا ایڈوائز دے دیں گے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ارے نادان، تجھے بڑھاپا آئے گا اس بات کا کیا یقین ہے؟ امام غزالی فرماتے تھے توبہ کو بڑھاپے میں مت ڈالو، اس لیے کہ موت یقینی ہوتی ہے، بڑھاپا یقینی نہیں ہوتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم بڑھاپے سے پہلے ہی مر کے قبر میں پہنچ جاؤ، بڑھاپے کا انتظار میں توبہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے میرے ساتھیوں گناہ کرنے والے جوان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی طرح سے توبہ کرنے والے جوان کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ہٹنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب تک وہ تم سے اس بات کا جواب نہیں لے گا کہ یہ بتاؤ تم نے جوانی کہاں گزاری، جواب دو اس بات کا، جواب دو کہاں گزاری۔
کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو صرف IPL دیکھتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو صرف سانگ دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، علماء کی باتیں نہیں سنتے؟ وہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ مجھے، کوئی جواب نہیں ہوگا ان کے پاس۔ لیکن ایسے جوان بھی ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا جوان بتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو پیشانی جھکا کر کے کہے گا مولا میں نے اپنی جوانی سجدوں میں گزاری، یا اللہ میں نے اپنی جوانی قرآن کی تلاوت میں گزاری، یا اللہ میں نے اپنی جوانی میرے مالک و مولا تہجد کے سجدوں میں گزاری، مسجد کو صاف ستھرا کرنے میں گزاری، مسجد کی صفائی کرتا تھا، مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، سفر میں رہتا تھا، حضر میں رہتا تھا، مگر نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا او جوان تو نے اپنی جوانی میرے نام کی، میں نے جنت تیرے نام کر دی۔ ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو اور اونچا بولو۔ دو جہاں میں کام آئے جو ہو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ہو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ ذرا زور سے بول دیجئے۔ اپنی جوانی سجدوں میں گزارو، خدا کی عبادت میں گزارو۔ ہیں جوان تو وہ بھی تھے حضرت جن کا نام حضرت حنظلہ ہے، نام سنا ہے؟ نہیں سنا نا؟ حنظلہ، آج شادی ہوئی ہے ان کی، آج صبح میں اعلان ہو رہا ہے کہ چلو احد چلنا، احد میں ظالموں نے آ کر کے حملہ کر دیا، چلو حق والوں کو وہاں پہ چلنا ہے۔ اپنی بیوی کے پاس ہیں، غسل فرض ہو چکا ہے، نہانے کا ہے انہیں، لیکن جب کان کے پردوں سے صدا ٹکرائی تو اپنی بیوی سے کہا میری شریک حیات مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، مگر ساری محبتیں ایک طرف، کملی والے کی محبت ایک طرف، میں حضور سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتا، اور حضور کا فرمان ہے تو اپنی جان قربان ہے۔ سلام کیا اور کہا کہ اگر پلٹ کے آ گیا تو زندگی ساتھ گزرے گی، اور اگر شہید ہو گیا تو جنت میں ملاقات ہوگی۔ تمہاری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے اجازت ہے کہ عدت گزار کے چاہو تو دوسری جگہ شادی کر لینا، چونکہ میں جا رہا ہوں، میرا نہیں پتا آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ باتیں کرنا آسان ہوتا، پریکٹیکل کر کے دیکھو تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، دلوں کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کر کے دکھایا میرے ساتھیوں۔ شادی والا دن جانا آسان کام ہوتا ہے، جلدی اتنا تھی کہ غسل بھی نہیں کیا، سوچنے لگے اگر غسل کرتا ہوں تو کہیں قافلہ نہیں نکل جائے، غسل نہیں کیا، چلے گئے ایسی بغیر غسل کے۔ اس بیوی کا بھی جواب سنو یار، اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو بتایا کرو۔ اس بیوی نے جواب دیا میرے سرتاج اگر آپ لوٹ کے آ گئے فبیہا، اور اگر آپ لوٹ کے نہیں بھی آئے تب بھی میں خوش نصیب سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ میرا شوہر راہ خدا میں جان دے چکا ہے۔ کیسی مائیں تھیں سبحان اللہ۔ یہ وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہ وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا، یہ وہ مائیں کہ اپنے بچوں کو جب بھی سلاتی تھیں تو نعت مصطفیٰ کانوں میں ان کے گنگناتی تھیں۔ یہ کم بڑی بات ہے، وہ بھی تو نوجوان تھا، جنگ میں پہنچا، کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس جنگ میں 70 اہل حق شہید ہوئے تھے، 70، اور بڑا بھاری نقصان ہوا تھا اس جنگ میں، احد، جنگ احد۔ جنگ کے بعد حضور نے جب سب کی لاشیں جمع کی تو حضور کو حنظلہ کی لاش نہیں ملی۔ ہائے ہائے ہائے، میرے حضور نے فرمایا میں نے حنظلہ کو دیکھا تھا، حنظلہ کہاں ہے؟ زندوں میں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ شہید ہو چکے ہیں۔ حنظلہ کی لاش تلاش کرو، حنظلہ کی لاش نہیں ملتی۔ حضور پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
حضور نے فرمایا میرے صحابہ حنظلہ کی لاش تمہیں یہاں نہیں ملے گی نیچے، اس کی لاش پہاڑی کی فلاں جگہ پر جا کر کے دیکھو وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اتنا جب سنا تو صحابہ نے کہا حضور جنگ تو یہاں ہوئی تھی، لاش وہاں کیسے پہنچ گئی؟ سب کی لاشیں جب یہاں ہیں، امیر حمزہ کی لاش یہاں ہیں اور بھی دیگر صحابہ کرام کی لاش یہاں ہیں، 71 لاشیں جب یہاں ہیں تو وہ 72واں لاشا وہاں پر کیسے پہنچ گیا؟ تو میرے حضور نے آپ دیدہ ہو کے فرمایا صحابہ حنظلہ پہ غسل فرض تھا، اس پہ نہانا ضروری تھا، مگر وہ دین کی محبت میں نہایا نہیں، ناپاکی چلا آیا، دوڑا ہوا چلا آیا اور یہاں آ کر کے اس نے جان دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک فرمانے کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی لاش کو آسمانوں پر اٹھوا لیا، اس کو فرشتے آسمانوں پر لے جا گئے تاکہ اس کو غسل دیں، اور اس کو غسل دینے کے بعد پہاڑی پر فلاں جگہ اس کا لاشا رکھا ہوا ہے۔ صحابہ نے ایک دوسرے سے کہا اے حنظلہ تیری قسمت کا جواب نہیں، اور کوئی شہید ہوتا ہے تو یہ مقام نہیں ملتا جو حنظلہ تجھے مل گیا ہے، تیرا کتنا اونچا مقام ہو گیا سبحان اللہ کہ تجھے نہلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ اسی لیے عربی میں ان کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ، فرشتوں کے ذریعے جن کو نہلایا گیا، اور پھر فرشتے ان کی لاش کو اٹھا کر کے لائے، اور حضرت حنظلہ نے ایک پیغام دے دیا کہ جوانوں، جوانیاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے صرف راتیں گزارنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں دی ہیں، یہ جوانیاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے عطا کی۔ یہ میں نے تمہیں ایک جوان کی داستان سنائی، اور اللہ نے کیسا مقام، اور جب ان کی لاش اٹھانے کے لیے پہنچے تو ان کے بدن سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی، پانی کے قطرے ٹپک رہے، ایسا بھی جوان تھا۔ تو جوانوں، خاص طور پہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نیکی کے راستے پر آؤ، اچھائی کے راستے پر آؤ، دین کے راستے پر آؤ، اور ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدنامی کا سبب ہو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے قوم کا نام نیچا ہو جائے، بلکہ اچھا کام کرو، نیک کام کرو۔ اللہ اللہ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں تیزی کے ساتھ تو آپ کو پتا چلے گا۔ میں آپ کو جنگ بدر کا ایک واقعہ اور سناتا ہوں بہت جلدی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ کا نظارہ دیکھ رہا تھا، میں نے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، وہ آ کر کے میرا دامن تھام لیے، انہوں نے کہا چچا جان ہمیں ابو جہل کا پتہ بتاؤ، ابو جہل کا ایڈریس بتاؤ۔ ہم نے کہا تم کیا کرو گے ابو جہل کا، تم تو ذرا سے بچے ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ تو دونوں نے کہا چچا تم پتہ بتا دو۔ کہا تمہاری ماں کو پتا چلا تو ماں پریشان ہو جائے گی، ماں نے تمہیں کیوں ماں کو اگر پتا چلے گا تو پریشان ہوگی۔ دونوں کہتے ہیں ماں پریشان نہیں ہوگی، بلکہ ماں نے آنکھوں میں سرما لگا کے، بالوں میں کنگھی کر کے، نئے کپڑے پہنا کر کے، کپڑوں پہ خوشبو لگا کر کے حضور کی عظمت پہ قربان ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ قربان ہونے کے لیے ماں نہیں بھیجا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹا ابو جہل کو تم کیسے جانتے ہو؟ تم نے کہا نام سن لیا اس کا۔ تو بچوں نے جو جواب دیا تھا وہ شعر میں بتانا چاہتا ہوں۔ بچوں نے کہا تھا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ اتنا کہا تو چچا سمجھ گئے کہ یہ بچے جائیں گے نہیں جب تک میں انہیں پتہ نہیں بتا دوں گا۔ چچا کہتے میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹا وہ سامنے جو کھڑا ہے وہ ابو جہل ہے، یعنی سواری پہ جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھ بھی جاتا تھا کھڑا بھی ہو جاتا تھا، اس پہ پالان پڑا ہوا تھا نا۔ کہا کہ دیکھو وہی ابو جہل ہے، چاروں طرف اس کی حفاظت کرنے والا دستہ لگا ہوا ہے۔ چچا کہتے میں نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹا حفاظت کر رہا ہے گردوس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گردوس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے پلٹ کے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ۔ اور چچا کہتے ہیں کہ میں نے اشارہ کیا تو دونوں بچے غائب، اور وہیں پہنچ گئے۔ اور کفر کا سب سے بڑا سرغنہ، سب سے بڑا ظالم
ابو جہل جو مذاق اڑا رہا تھا کچھ دیر پہلے، ہمارے آقا کی شان میں توہین کر رہا تھا، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، کچھ ہی دیر میں ان دونوں بچوں نے کام تمام کر دیا، اور جو بچا تھا وہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کر دیا۔ اس کو غم یہ تھا کہ میں مارا جا رہا ہوں ایک تو، دوسرا یہ غم تھا کہ ذلت کی موت مارا جا رہا ہوں۔ علی مارتے، امیر حمزہ مارتے، کوئی بھی کہتا کہ بھی دو لڑ رہے تھے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، لیکن اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو ذلت کی موت دیتا ہے نا؟ بولیے، اللہ تعالیٰ اگر رسی ڈھیلی کرنا جانتا ہے نا تو وہ کسنا بھی جانتا ہے، اور جب وہ رسی کستا ہے نا پھر نتنوں کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ آپ لوگوں نے نمرود کا نام سنا ہے؟ بولو، ارے سنا ہے نا، کتنا بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا میں حکومت تھی اس کی، پوری دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس سے مناظرہ ہوا، تیسرے بارے میں تذکرہ اس کا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا تھا تو خدا نہیں ہے، انسان ہے، انسان بن کے رہے، خدا مت بن۔ تو اس نے کہا نہیں میں خدا ہوں۔ تو ابراہیم بولے خدا تو وہ ہے جو مردوں کو جلاتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں، انا احیی و امید، میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے کچھ قیدی بلائے، جن کو پھانسی ہونا تھی ان کو رہا کر دیا، اور جنہیں رہا ہونا تھا انہیں پھانسی دے دی۔ اس کے بعد کہتا دیکھو ابراہیم ہم نے کر دیا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بالکل نیل بٹا نیل، زیرو بٹا سناٹا، کچھ نہیں آتا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے کوئی یہ پوچھے ابھی تو نے کس مرے ہوئے کو زندہ کیا ہے؟ وہ تو سبھی زندہ تھے جسے رہا کیا ہے، تو نے کس کو؟ مگر آپ سمجھ گئے کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، تو آپ نے دوسرا سوال داغ دیا جس پہ بولتی بند ہو گئی اس کی۔ بولو نا جھوم کے ذرا۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا سوال داغ دیا۔ حضرت ابراہیم بولے خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ پورب بولو تو سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ بھائیو؟ خدا وہ ہے جو سورج کو پچھم میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایسا کر، ایک دن کے لیے، ایک گھڑی کے لیے سورج ادھر سے نہیں ادھر سے نکال کے دکھا۔ اتنا جب سنا تو طوطے اڑ گئے۔ طوطے اڑنا سمجھتے ہو بھائیو؟ ارے نہیں سمجھتے ہو؟ پنجرے بھی اڑ گئے، اس کے نیٹ ورک غائب، رینج بھی ختم ہو گئی، اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ قرآن کہتا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا۔ تو ابراہیم مسکرا کے بولے ارے ظالم، تیرے جیسے خداؤں کو، جھوٹے خداؤں کو، کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنا کر کے مٹی میں ہی ملا دیا، تو خدا بنتا، شرم نہیں آتی؟ خدا صرف ایک ہے۔ اونچا بولیے خدا صرف، اونچا بولو خدا صرف، پورے سنسار کا رچیتا، سب کا مالک ایک، وہی خدا اکیلا ہے۔ وہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی بیوی، وہ اکیلا۔ احد صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بالکل تنہا اکیلا ہے۔ اور یہی مطلب ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرعون جواب ہی نہیں دے پایا۔ جب جواب نہیں دے پاتا نا انسان تو پھر ظلم پہ اترتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جوان اگر کچھ دنوں رہا تو میری سکتا تو گئی۔ اس نے بہت بڑا وہ بنایا ایک گراؤنڈ، بڑی بڑی دیواریں، اس میں ملبہ رکھنا شروع کر دیا۔ ایندھن کیوں؟ ابراہیم کو جلا دو اس میں، اور آگ بہت اونچی جھونک دی، کا ڈال دو اس میں۔ ابراہیم جب اس میں جا رہے تھے تو مسکرا رہے، ارے تیری حکومت آگ پہ بھی ہوگی زیادہ زیادہ، لیکن میری دوستی تو آگ کے بھی خدا سے ہے جو سب کا خدا ہے، اور آگ پہ بھی تیری نہیں چلے گی نمرود، آگ پر بھی اگر چلے گی تو اللہ تعالیٰ ہی کی چلے گی۔ اور پھر کیا ہوا شعر میں سنیے،
نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا یہ دیکھیے پھر مرضی خدا۔ نمرود نے خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے کیا یہ دیکھیے پھر مرضی خدا۔ جلتے جلتے ہوئے انگاروں کو گلزار کر دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے، آپ پڑھیں سب لوگ پڑھیں، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، پڑھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ۔ بنجر زمین پہ پھولوں کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم موم کو پتھر بنائے وہ۔ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ نمرود کی خدائی جو دنیا سے مٹ گئی، مچھر گھسا جو ناک میں تھا رب کا مدعی۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے بات یہاں سے نکل گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو اور جھوٹے دعوے داروں کو جب مارتا ہے تو ذلت کی موت مارتا ہے۔ ابو جہل کو کیسے مارا اور نمرود کو کیسے مارا؟ وہ مچھر پتا کیسا تھا؟ وکلانگ، یعنی ایک تو مچھر سے مروایا اللہ تعالیٰ نے، دوسرا وکلانگ سے، تاکہ نمرود کو اس کی حیثیت پتا چلے کہ تو ایک لنگڑے مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارے بولو یار ذرا زور سے بولو، یعنی تیری حیثیت لنگڑے مچھر کے برابر بھی نہیں ہونا کچھ نہیں ہے، تو ڈھیل دے دی تھی اللہ نے، بس مہلت۔ اور وہ مچھر اس کے بھیجے میں کافی دنوں رہا، اس نے سینٹر بنا لیا تھا دماغ، اور جب وہ اس کا بھیجا کھاتا تھا نا، اس کے سر میں تکلیف ہوتی تھی، تو یہ اپنے دربار کے لوگوں سے کہتا تھا ذرا بھائی مجھے پیٹنا، تو وہی لوگ جو اس کو سجدہ کرتے تھے اپنے پاؤں کے جوتوں سے چپلوں سے اس کی دھنائی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا دیکھ یہ ہے تیری حیثیت۔ یہ دنیا آج بہت زیادہ یہ سوچتی ہے ہم یہ ہیں، کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کرونا نازل کیا تھا تو سب دنیا میں رکھے رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ابھی جو شکلیں بھیجی ہیں، کیا کیا بھیجا اس نے بتاؤ؟ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے لوگ۔ حضرت مچھر بھیجے تھے، یہ لڑنے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مچھر بھیج دیے۔ یہ تو کہہ رہا تھا میں فرشتوں سے لڑوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری اوقات تو مچھروں سے لڑنے کی بھی نہیں ہے۔ وہ جتنے مچھر آئے تھے نا، مچھر وہ سب گوشت کھا گئے باڈی کا، اور یہ دور بیٹھ گیا تھا، چونکہ جو مین آدمی ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو لڑواتا ہے، وہ دور۔ وہ مچھر جو اسپیشلی اسی کے لیے آیا تھا، برین واش تھا، وہ اسی کے لیے آیا تھا، وہ اوپر سے اسی کو تلاش کر رہا تھا۔ سرچنگ آپریشن کے بعد وہ پہنچا اس کے پاس، اور وہ ناک کے راستے وایا ناک پہنچ گیا دماغ میں، اور پھر وہی لوگ چپل مارتے تھے، اس کو ختم کر دیا اس نے، مچھر نہیں۔ پتا چلا کوئی کتنا ہی بڑا بن جائے، اللہ نے بتا دیا تیری اوقات مچھر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو، او زور سے بولو۔ نمرود کی خدائی جو دنیا سے مٹ گئی، مچھر گھسا جو ناک میں تھا رب کا مدعی۔ جوتوں کی مار کھا کے دنیا سے چل بسا، بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، سب لوگ پڑھیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا،
تو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو. کس پہ؟ اونچا اور اونچا. اس کے لیے 5 وقتہ نماز پڑھا کرو. بھئی جب آپ نماز پڑھو گے تبھی تو رشتہ مضبوط ہوگا اللہ سے. فجر میں 4 پڑھو گے اور جب سجدے میں جاؤ گے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے. قیام میں ہو تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہو, پاکی بیان کر رہے ہو, تو اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا. اللہ تعالیٰ دل میں یہ بات ڈال دے گا, تو میرا میں تیرا, تو میرا میں, تو مجھے اعلیٰ بول میں تجھے اعلیٰ کرتا ہوں, تو مجھے عظیم بول, عظیم سبحان ربی العظیم, تو میں تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھتا ہوں, آ میرے دربار میں آ جا. مگر بندہ آتا ہی نہیں ہے. جمعے کو آئے گا. ہمارے یو پی میں کہاوت ہے 8 کی کھاٹ کی 360 کی. یہاں پر بھی ہے ماشاءاللہ. 8 کی کھاٹ کی 300. جمعہ پڑھ لیا 8 کی, کھاٹ کی جنازہ پڑھ لیا, 360 کی عید پڑھ لی, ہو گیا بس. ارے مولانا قربان صاحب, میں نے تو جوانوں کو دیکھا ہے دن میں روزہ نہیں رکھ رہے. وہ مجھے شکایتیں ملی ہیں, طریقہ میں بھی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو تھوڑا ویکنس آ جائے گی باڈی میں, کمزور ہو جائیں گے. یہ دیکھو بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھو یہ سب سے زیادہ سفید ہیں یہاں پر, سب سے زیادہ بڑے یہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, نہ ان کی نماز چھوٹ رہی ہوگی نہ روزہ چھوٹ رہا ہوگا, میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. 60-70 سال کا بوڑھا آدمی جب روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جوانوں روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا, روزہ تو ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا. بولو ذرا زور سے بولو. کیوں نہیں رکھتے روزہ؟ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. آؤ تیزی کے ساتھ, چونکہ وقت بھی کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا, بھائیوں میں چند حدیثیں سنا دوں نماز کے بارے میں, چونکہ میں یہ چاہتا ہوں آپ لوگ نمازی بن جائیں, 5 وقتہ عبادت کیا کریں. مشکات شریف پیج نمبر 57 کی سطر 26-27 کی حدیث پاک. ان ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. پورا مجمع بلند آواز سے حدیث کے نام پہ بول دے سبحان اللہ. حضور نے اپنے صحابہ کی انجمن میں فرمایا کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے, تو بتاؤ صحابہ اس کے جسم پہ میل بچے گا؟ صحابہ نے کہا حضور نہیں بچے گا. تو فرمایا ایسے ہی 5 ٹائم کی نماز پڑھو تو پھر گناہ بھی نہیں بچے گا. ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک رپورٹ دیکھی تھی کہیں پر, سائنٹسٹ ہیں وہ, انہوں نے سجدے کی جو کنڈیشن ہے نماز میں اس کی بڑی سراہنا کی, بڑی تعریف کی, بڑے متاثر ہوئے وہ, اور انہوں نے کہا کہ سجدے کی جو کنڈیشن ہے نماز میں یہ بے مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ باڈی کے اندر جو دماغ ڈپریشن میں جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بلڈ کا سرکولیشن جو ہے وہ ویک پڑ جاتا ہے. دل سے پمپنگ ہوتا ہے بلڈ, خون پوری باڈی میں. کوئی بھی چیز نیچے کی طرف تو آسانی چلی جاتی ہے لیکن اوپر کی طرف جانے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے. تو ٹینشن اگر ہوتی ہے تو برین متاثر ہوتا ہے اور پھر وہ خون کی رفتار متاثر ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لیکن میں نے نماز کی کنڈیشن میں سجدے کی حالت دیکھی تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جس دور میں لوگ سائنس کو نہیں جانتے تھے اس دور میں کتنی خوبصورت پریکٹس بتائی گئی ہے اور وہ ورشپ میں لازم قرار دی گئی ہے. یعنی وہ ضروری ہے, ہر رکعت میں 2 سجدہ آپ کریں گے. وہ اس لیے کہ جب آپ سجدہ کریں گے تو اب آپ کا جو دماغ ہے وہ نیچے ہو جائے گا, دل اوپر ہو جائے گا. ذرا زور سے. اور بہت آسانی سے آپ کا جو بلڈ ہے, آپ کا جو خون ہے وہ دل سے ادھر دماغ میں پہنچے گا آرام سے. زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ, ادھر دل سے اپنا کام ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے, تجربے کی بات بتا رہا ہوں مولانا قربان صاحب, اس کو نوٹ کر کے جائیں آپ لوگ, اور تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے, اس کو یاد رکھیں جو بتا رہا ہوں میں.
کبھی ذہن میں ٹینشن ہو موبائل دیکھو گے اور زیادہ ہوگی. بہت سارے لوگ نیند کی گولی کھاتے ہیں اس سے اور پرابلم ہوگی. بہت سارے لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ شراب پیتے ہیں تاکہ ٹینشن سے مکت ہو جائیں, اور زیادہ پرابلم ہوگی. پھر اگر ٹینشن دور کرنا ہے نا تو سکون دنیا کے خزانوں میں نہیں ملتا, مسجد کی اذانوں میں ملتا. اس کا تجربہ کر لینا. گھر پہ کوئی بات ہو گئی, کسی سے کوئی ٹینشن انبن ہو گئی, سیدھا مسجد میں آؤ, نماز پڑھو. آدھی ٹینشن تو وضو دور کر دیتا ہے یار. حضور فرماتے ہیں وضو مومن کا ہتھیار ہے. وضو کیا آپ نے, اس کے بعد نماز پڑھ لو. اگر فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے تو نفل پڑھ لو, تحیت الوضو پڑھ لو. آئے تھے تو ٹینشن میں تھے, مدینہ مسجد سے باہر جاؤ گے نا لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی. مولانا قربان صاحب پوچھیں گے یار ابھی گئے تھے تو بہت تھوڑا ڈپریشن تھا, کوئی بات تھی کیا؟ اب اتنی دیر میں کیا ہو گیا, اب آ رہے ہو تو مسکرا رہے ہو. تو آپ پھر وہی کہو گے جو کسی شاعر نے کہا ہے, نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے, تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اچھا حضرت نے بتایا ہوگا مفتی صاحب قبلہ نے, لیکن میں بھی تھوڑا ذکر کر دوں کہ کم از کم اس مبارک مہینے میں آپ لوگ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں. تھوڑی 10-15 منٹ اور سن لیجئے, پھر وقت مکمل ہو رہا. تہجد کی نماز بولیے, آپ صبح اٹھتے ہی ہیں سحری میں, 10-15 منٹ لگے گا بھائی, پڑھ لیا کرو. بڑی پیاری نماز ہے, ہمارے حضور پہ تو فرض تھی یہ نماز, بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بولیے ذرا زور سے. تو اب رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنا ہے. بہت سارے لوگ حضرت رمضان میں آتے ہیں اور رمضان کے بعد بھاگ جاتے ہیں, عید کے دن ہی ختم, آتے ہی نہیں, پھر وہ غائب. کیوں بھائی, صرف رمضان میں نماز فرض ہے کیا؟ ارے بولو, رمضان کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, کدھر چلے گئے؟ آؤ بھائی روزانہ نماز کے لیے آؤ. یہی آج آپ سے ہمیں کہنا ہے کہ نماز کی پابندی کرو. اور یہ بھی یاد رکھو, آخر میں بتا دوں تیزی کے ساتھ, کوئی کام نہیں آئے گا تمہارا, کوئی کام نہیں آئے گا. ماں باپ سب دور دور بھاگیں گے, وہاں اگر کام آئیں گے تو میرے آقا کام آئیں گے. ان سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے ہم سے, سب سے زیادہ وہی محبت کرتے ہیں. دنیا میں بھی آئے تب بھی آپ کو یاد کر رہے تھے. اور جب معراج میں گئے تو بولو کس کو یاد کیا؟ امت کو یاد کیا. اللہ نے تو 50 ٹائم کی نماز دی تھی, اگر 50 ٹائم کی ہوتی تو پھر سب کچھ کھانا وانا مسجد میں ہی کرنا پڑتا. وہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ آپ کو رخصت کرنے لگے تو حضور نے کہا جبریل چلتے نہیں میرے ساتھ تم؟ تو جبریل نے کہا حضور میں آپ کی طرح نہیں ہوں. عالم تصور میں سوال اگر کیا جائے حضرت جبریل امین سے کہ آپ نے حضور کو کیوں نہیں روکا, تو کہا حضور میری طرح نہیں ہے. وہ 50 ٹائم کی نماز لے کر کے جب حضور آئے تو موسیٰ کلیم اللہ ملے. یہ بھی اللہ کے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں, اور حضرت موسیٰ کا ذکر تو قرآن میں بہت آیا, نام بھی جگہ جگہ آیا, بار بار آیا. انہوں نے بھی اللہ سے کہا تھا یا اللہ تو اپنا جلوہ دکھا دے, تو انہیں طور پہ بلایا گیا اور حضور کو عرش یعنی کہ یہ کہہ لیجئے لامکاں پہ بلایا گیا. انہیں جلوہ دکھایا گیا اور وہ بھی کروڑواں حصہ, اور اس میں بھی وہ زمین پہ تشریف لے آئے. لیکن حضور کو ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لامکاں کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. جب موسیٰ چوتھے آسمان پہ ملے تو حضور نے فرمایا موسیٰ اللہ نے 50 وقت کی نماز دی ہے,
تو موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت تو 3 ٹائم کی نہیں پڑھ پاتی تھی، آپ کی امت 50 کی کیسے پڑھے گی؟ حضور جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، ہو گئی 50 سے 45، پھر ہو گئی 40، اس کے بعد ہو گئی میرے بھائیو 35، پھر 30، یہاں تک کہ 25، حتیٰ کہ 20، اور اب یہاں تک کہ 15 رہ گئی، پھر ہو گئی 10۔ موسیٰ بولے حضور اب بھی جائیے، اب رہ گئی 5۔ ہمارے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ اور چلے جاتے ہیں۔ بعض آدمی یہ سوچتا ہے کہ کچھ کرنا نہیں پڑے، ایسی جنت مل جائے، ایک دفعہ اور چلے جاتے حضور۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور، موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ 1-2 نماز اور کم کرا لیں، تو حضور نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، 45 کم ہو گئی، 45، 5 ہی تو بچی۔ مگر اللہ کا کرم دیکھو کہ جب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو جا کر کے کہنا اللہ تعالیٰ نے نمازیں کم کی ہیں، ثواب کم نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی خشوع خضوع للہیت اور دل کے ساتھ 5 وقت میری بارگاہ میں سجدہ کرے گا تو محبوب میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں 50 وقت ہی کا لکھا جائے گا۔ بتاؤ سنیو یہ کس کا کمال ہے؟ بولو آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ مجھے بولو آمنہ کے، آواز آئے آمنہ کے۔ ہاں یہاں بھی وہی کام آئیں گے، قبر میں بھی وہی کام آئیں گے، اور حضرت میدان محشر میں بھی سب رو رہے ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر تو حضور ہی کہیں گے آؤ گناہگارو آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق، آپ بھی پڑھیے میرے ساتھ پڑھیے بھائیو، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہاں آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، بوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، ہاں جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، ہاں چھپاتے جائیں گے۔ بولو ذرا زور سے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ہاں رضا۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، ہاں سناتے جائیں گے۔ کوئی کام نہیں آئے گا، ہر جگہ حضور کام آئیں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا چاہیے؟ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ، آواز آئے، اونچی آواز آئے نا یار، سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا چاہیے؟ انہی کی محبت ہر جگہ کام آئے گی۔ ایک حدیث شریف سناؤں پھر میں تقریر ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن مولانا قربان صاحب، یہ اعلیٰ حضرت کے الملفوظات میں بھی ہے اور بھی متعدد مقامات پر ہے، 2 بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو۔ کہاں؟ اونچا اونچا بولو ذرا۔ وہ دونوں الگ الگ طرح سے جہنم کی طرف جائیں گے۔
ان میں کا ایک بندہ دوڑ کے جائے گا، رننگ فاسٹ جس کو کہتے ہیں. دوسرا ایسا ہے دیکھو کہ وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے تو 3 پیچھے ہو جاتا ہے، وہ آگے جاتا ہی نہیں، یعنی آگے بڑھا لیتا ہے پھر پیچھے کو ہو جاتا ہے. اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے بھائی؟ اللہ سب جانتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی فرمائے گا اس سے جو تیز بھاگ کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا او بندے تو دوزخ میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے؟ یہ دوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ تو دوزخ ہے. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ تیرا کوئی کہنا نہ مانا میں نے، اب دوزخ میں جا رہا ہوں اسی وجہ سے، تیرا کہنا مانتا تو کیوں جاتا دوزخ میں؟ اب میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ دوزخ میں جانے کے بعد میرے دل میں یہ احساس نہ رہے کہ میں نے خدا کا کوئی کہنا نہیں مانا. جہنم میں جانے کا حکم بھی تیرا ہے تو سوچ رہا ہوں ایک کہنا تو مان لوں. اب مولا میں جہنم کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تیرے فرمان کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے دوڑ کے جا رہا ہوں. خدا کی رحمت کو پیار آیا، رب نے فرمایا ٹھہر جا، رک جا یہیں پہ. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جو بہت آہستہ جا رہا ہے، جا ہی نہیں رہا بلکہ پیچھے ہی ہو جاتا بار بار. تو رب فرمائے گا او بندے تجھے جہنم میں تو جانا ہی ہے، تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ وہ کہے گا یا اللہ میرا دل یہ کہتا ہے تو مجھے معاف کر دے گا، میرا دل اب بھی اس طرف ہے کہ تو مجھے ذرا اونچی بولو، تو مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے کرم کو جوش آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا او دونوں بندو ایک دوسرے کی انگلی پکڑو، راستہ بدلو، ادھر نہیں ادھر جاؤ، شولوں میں نہیں بہاروں میں جاؤ، دوزخ میں نہیں جنت میں جاؤ، انگاروں میں نہیں باغوں میں جاؤ. ذرا جھوم کے بولو. اور اب یہ شعر پڑھو. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے وہ تو پتھر کو ناز دیتا ہے. سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے وہ تو پتھر کو ناز دیتا ہے. اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے. اس لیے آپ لوگ خوب مانگا کریں اس مبارک مہینے میں، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا پھیلا کر کے مانگا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو باتیں کہیں اگر کوئی بات غلط نکلی ہو تو ہم بھی کلمہ شریف پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر میں ہم پھر کہیں گے آپ سے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا اور جنت کے قریب. جہنم کا عذاب اگر بہت سخت ہے تو جنت کے نظارے بھی تو بڑے حسین ہیں. وہاں جانے کی دعائیں کیا کرو اور ہم مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو. اللہ تعالی ہم سبوں کو بغیر حساب کے جنت میں مقام عطا. وہ بڑا کریم ہے، عطا کرنے والا ہے، حسن عمل کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ، ہو رے گاتی تھی ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری اس مبارک محفل کو قبول فرما. یا اللہ ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سبوں کی مالک مولا تمام اہل حق کی ظالموں کے ظلم شیاطین کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ کو اپنی حفظ و امان عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. برائیوں سے محفوظ فرما. ہمارے اتنے بھی نوجوان بزرگ بچے بوڑھے راتوں میں پروگرام کا اہتمام کرتے مولا سب کے تعاون کو قبول فرما. جو بھی جس طرح دامے درمے قدم سخن حصہ دیتے مولا سب کے حصہ دینے کو قبول فرما. یا اللہ یہاں پر قرآن شریف سنانے کے لیے تشریف لائے مفتی جلیل صاحب اللہ یہاں کے امام صاحب حضرت مولانا قربان صاحب اللہ. یا اللہ تمام علماء ائمہ حفاظ و قراء سامعین مولا سب کے کاروبار میں روز روزگار میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہمیں مولا عذاب قبر عذاب حشر عذاب نار سے محفوظ فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. بڑے مشکل شہر مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الفاتحہ. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا. عقبہ میں نہ کچھ رنگ دکھانا مولا. بیٹھ درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا جب تمہیں واپسی ہو. یا اللہ سامنے وہ گنبد خضرا لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ. Wow,